السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. گر مجتہد ہیں آپ تو کچھ لائیے ثبوت. گر مجتہد ہیں آپ تو کچھ لائیے ثبوت. دعویٰ بلا دلیل تو مانا نہ جائے گا. حضرت حکم مستحکم اور حاضرین جلسہ، سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا تو ذہنی آوارگی، مادر پدر آزادی اور دینی بے راہ روی کی سوغات اپنے ساتھ لائے. مذہبی آزادی، مذہبی تحقیق کے خوشنما دل فریب نعروں سے اس ملک میں ایک خود سر متعصب فرقے کو جنم دیا جس نے اپنے آپ کو اہل حدیث جیسا لیبل چسپاں کیا. اس فرقے نے اگر ایک طرف قرآن و حدیث کی منمانی تشریح کر کے دین کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کی تو دوسری طرف خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال و افعال کو پسے پشت ڈالا، بدعات و خرافات کو ان کی طرف منسوب کیا. اگر ایک طرف ائمہ مجتہدین کے اجتہادات کا مذاق اڑایا گیا تو دوسری طرف ترک تقلید کا لیبل چسپاں کر کے ہوا پرستی و خواہشات کی غلامی کا خواب کھولا. اگر ایک طرف قرآن و حدیث کی ظاہری اتباع کا نعرہ لگایا گیا تو دوسری طرف تقلید کو ضلالت و گمراہی سے تعبیر کیا. حاضرین کرام قدر، اس لیے آئیے میں آج آپ کو تقلید کی حقیقت، اس کا مفہوم، قرآن و حدیث سے تقلید کا ثبوت بتاتا چلوں تاکہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے. ارے تقلید کو ضلالت و گمراہی کا نام دینے والوں، کان سے تعصب کی روئی ہٹاؤ اور سنو. تقلید کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ مقلد اللہ اور اس کے حکام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تقلید کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ مقلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. تقلید کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ مقلد امام عالم ہی کی اتباع کو اصل قرار دیتا ہے. تقلید کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ مقلد امام ہی کو شارع کا درجہ دیتا ہے. سنو، سچائی کے کانوں سے سنو. مقلد کے پیش نظر قرآن و حدیث ہی کی پیروی مقصود ہوتی ہے. مقلد اللہ ہی کو شارع سمجھتا ہے اور قرار دیتا ہے. اگر آپ تقلید کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ائمہ کرام اور اسلاف اعظام رحمہم اللہ کی کتابوں کو اٹھاؤ. انہوں نے مسلم الثبوت، توضیح و تلویح، عقد الفرائض، منہاج الاصول، غایت التحقیق اور تحریر الاصول جیسی کتابوں میں تقلید اور اس کے مفہوم کو بیان کیا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان سب کا خلاصہ اپنی مشہور کتاب زمانہ لا زوال، کتاب حجت اللہ البالغہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پر ان الفاظ میں بیان کیا ہے. وَلَمْ نُؤْمِنْ بِفَقِيهٍ أَيًّا كَانَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ الْفِقْهَ وَفَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ أَوْ أَنَّهُ مَعْصُومٌ فَإِنِ اقْتَدَيْنَا بِوَاحِدٍ مِّنْهُمْ فَذَلِكَ لِعِلْمِنَا بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. سامعین باتمکین، اس فرقے کا دعویٰ ہے قرآن و حدیث تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن و حدیث میں کہیں تقلید کا ثبوت نہیں ملتا. میں کہتا ہوں قرآن کھولو تقلید کا ثبوت ملے گا، احادیث کھولو تقلید کا ثبوت ملے گا، بلکہ افعال صحابہ سے بھی تقلید کا ثبوت ملے گا. کھولو قرآن پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 59. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت کی تفسیر مستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب فقہ اور ارباب خیر سے. اسی طرح اسی کتاب کے اسی صفحے کے مطابق ترجمہ القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اولو الامر کی تفسیر اہل فقہ و دین سے کی ہے. اسی پر بس نہیں اور آگے بڑھیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں